رمضان المبارک کے پیش نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بند سڑکیں کھل گئی ہیں اور روایت کے مطابق رمضان کے موقع پہ سیاسی سرگرمیاں بھی مان پڑتی نظر آ رہی ہیں، لیکن قیدی نمبر 804 کی آزمائشیں ختم یا کم ہونے کے دور دور تک آثار نہیں۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حزب اختلاف نہ ہی حکومت کو اس بات پہ راضی کر سکی کہ ذاتی معالج عمران خان کا معائنہ کر سکے، اور نہ ہی اہل خانہ کو ان سے ملنے کی اجازت ملی۔ بعض وزراء کی یقین دہانیوں کے باوجود عمران خان کو اسپتال بھی منتقل نہیں کیا گیا، یعنی کہ حزب اختلاف اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ حکومت کامیاب ہو گئی؟ یہ بڑا سوال ہے اور اہم سوال ہے، لیکن حکومت کی کامیابی سے قطع نظر ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس کے بدلے جو ہے پاکستان میں کیا سیاسی حدت جو ہے وہ کم ہو گئی، ملک میں سیاسی استحکام آ گیا؟ تو اس کا جواب آپ کو نفی میں ملتا ہے۔ پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت اور سیاسی جماعت کے گرد گھیرا تنگ کرنے سے صرف قومی تضادات بڑھیں گے، یعنی کہ پاکستان میں ہر دم جو ہے سیاسی محاذرائی بڑھنے، عدم استحکام اور انتشار کا خدشہ رہے گا۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہے۔ جب تک سڑکوں پہ نہیں آئیں گے حکومت پہ دباؤ نہیں پڑے گا، یہ کہنا ہے بہت سارے جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا۔ ایک بڑی مشہور انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ ٹوگیدر وی اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال۔ ٹھیک ہے، جب یونٹی ہوگی، سب متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے تو جنگیں تبھی جیت جاتی ہے۔ تو اگر آپ جھگڑے سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس طاقتور کے سامنے اپنا شو کریں کہ آپ طاقتور بنے، تو پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ رگڑے کے بجائے جو ہے نا وہ آپ سے بیٹھے گا اور بات کرے گا، اور آپ کی ٹرم انگلیشن سے بات کرے گا۔ اگر آپ کمزور ہوں گے تو اگر بات کرے گا بھی صحیح تو اپنی ٹرم انگلیشن پہ کرے گا۔ اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اپنی ٹرم انگلیشن پہ لانے کے لیے آپ کو ایک اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی، پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا، جس کے لیے لاعمل بننا چاہیے اور اس لاعمل پہ کام ہونا چاہیے۔ اور غالباً اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے آج عمران خان کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان کیا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جی گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے، اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے۔ ان کا کام یہی تک ہوگا۔ دوسری جانب حکومت کے سرکردہ نام یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کی ناسازی طبیعت پر جناب سیاست ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی رہائی فورس کے اعلان کا مقصد انتشار پھیلانا ہے، لیکن اس کا انجام بھی جو ہے پہلے جیسا ہوگا۔ لیکن ان سب باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ عمران خان کی مشکلات ویسے ہی برقرار ہیں جیسے پہلے دن تھیں۔ آج ہی سپریم کورٹ نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم سے از خود نوٹس کا جو اختیار لے لیا گیا ہے اور ہم فوجداری مقدمے میں ملاقات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں۔ عدالت میں کھڑے ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم علی محمد خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو ہے رمضان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے جو معاملہ تھا وہ تو اسی طرح پھنسا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بالکل بڑا پرٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ خان صاحب سے ملاقات اور وہ ساری چیز تو جو کا توں جو ہے وہ اسی طرح رہ گئی۔ میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری تو محترم سپریم کورٹ کی بھی ہے۔ آج ہم سپریم کورٹ میں موجود تھے اور وہاں خیر کوئی اور کیس تھا، لیکن میں نے وہاں یہ بات کی کہ سپریم کورٹ نے جو ہدایت دی تھی پچھلی پیشی میں عمران خان صاحب کے اس کیس میں جو 2023 سے چل رہا ہے، جس میں ان کی لیونگ کنڈیشن کا ذکر ہے، سپریم کورٹ کے حکم پہ وہ پینل بنا یا ڈاکٹر صاحبان تشریف لے گئے خان صاحب کے چیک اپ کے لیے، اور پھر وہ میڈیکل رپورٹ ان کی بن گئی جس کو سپریم کورٹ میں جمع کیا گیا۔ تو کیا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل ہوا؟ وہ جو رپورٹ ہے ان کی حکومتی رپورٹ کے مطابق تو خان صاحب کی صحت بہتر ہو گئی ہے۔ اگر ہم حکومتی رپورٹ کو درست مان لیں، جو کہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہو، اور ہماری تو دعا ہے کہ خان صاحب کی صحت بہتر ہو گئی ہو یا بہتر ہو، تو پھر تو حکومت کو ہم سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اپنی رپورٹ کو وہ تصدیق کرتے ایک طرح سے عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز اور ان کے ذاتی معالجین اور تحریک انصاف کے کسی
ایک لیڈر کی کوئی چیئرمین یا جنرل سیکرٹری اندر چلا جاتا، خان صاحب سے مل لیتا، وہ رپورٹ وہ دیکھ لیتے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، وہ معاملہ تو جوں کا توں رہ گیا. لیکن رمضان کی وجہ سے اچکزئی صاحب اور جو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں تحریک تحفظ آئین والے ہیں، انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہے یا ختم کیا ہے دھرنوں کو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھرنوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. دھرنوں کا ایک ایفیکٹ تھا، لیکن بہرحال جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پیش رفت ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی ہوئی. میں یہ کروں کہ خطا کلامی میں یوں کر رہا ہوں کہ جو بنیادی اور بڑے آسان سے مطالبات تھے نا، کہ ذاتی مالج کو ملنے دیں، اہل خانہ کی ملاقات ہو، وکلا کی ملاقات ہو اور اسپتال منتقل کیا جا سکے، یہ تو بڑی آسان سامنے کی باتیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا جتنے صف اول کے سیاستدان ہوتے تھے ان کو یہ سہولیات ملا کرتی تھیں. بلکہ کوئی لندن روانہ ہو جاتا تھا، زرداری صاحب جا کے ضیاء الدین اسپتال میں کراچی میں لیٹ جاتے تھے. تو یہاں تو آپ لوگ کچھ بھی نہ کروا سکے. کوئی مطلب ایک مطالبہ، سادہ سا مطالبہ، تو یہ سوالیہ نشان ہے آپ کی تحفظ آئین پاکستان کی حکمت عملی اور تحریک انصاف کی حکمت عملی کے حوالے سے. جی اس کا جواب تو بہرحال تحریک تحفظ کی ہماری قیادت بہتر دے سکے گی، کیونکہ ڈیسیجن تو انہوں نے لیا ہے. لیکن میرے خیال میں انہوں نے اپنی کوشش کی ہے. حالات ایسے تھے کہ اوپر سے رمضان آ گیا، شاید وہ اس کو مزید کنٹینیو کرنا مناسب نہ ہوتا. ایک بات البتہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے بات آئی کہ حکومت نے آفر کی خان صاحب سے ملاقات کی، تو میری تو اس پہ بڑی کلیئر میرا موقف ہے جی کہ جو لوگ عمران خان صاحب نے بنائے ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہے، چاہے وہ جنرل سیکرٹری ہے، چاہے وہ دونوں اپوزیشن لیڈر صاحبان کو عہدے دیے ہیں، تو خان صاحب کو ان پہ اعتماد تھا تو بنائے ہیں. اگر کوئی ایسی آفر تھی تو کیا جانا بہتر نہ ہوتا؟ کوئی ایک بھی شخص چلا جاتا. میری طرف سے دیکھیں، میں اعتماد کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. اس پہ تھوڑا سا مجھے 1 منٹ بات کرنے دیجئے گا. جی برائے کرم. عمران خان صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا، میں اور قاسم سوری ان کے ساتھ تھے ملتان، ایک ورکر کنونشن کے لیے خان صاحب تشریف لے گئے تھے. مہربانی فرمائی مجھے بھی ساتھ لے گئے. واپسی میں خان صاحب نے، میں بہت شارٹ بات کر رہا ہوں، خان صاحب نے کچھ اشخاص کا ذکر کیا اور رژیم چینج کے بعد کی کہانی ہے یہ. تو خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے، اس نے دغا دیا یا اس نے دغا دیا. تو میں نے خان صاحب سے احتراماً پوچھا کہ خان صاحب آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ شخص آپ سے غداری کر رہا ہے یا دغا دے رہا ہے؟ تو خان صاحب مجھے ایک بات کی جو بڑی اہم ہے. خان صاحب نے کہا دیکھو، جب آپ خود سیدھے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ہر آدمی سیدھا نظر آتا ہے. تو عمران خان صاحب کا ایک ایشو یہ ہے، ان کی اسٹرینتھ بھی ہے لیکن کبھی کبھار ان کو نقصان بھی پہنچتا ہے کہ وہ اعتماد کر جاتے ہیں لوگوں. تو اگر عمران خان صاحب نے کسی شخص پہ اعتماد کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ بد اعتمادی کرنے والا؟ یہ میں بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے نہیں پتا آفر تھی کہ نہیں، لیکن اگر حکومت کی طرف سے آفر تھی چیئرمین گور صاحب کو یا کسی اور شخص کو یا فیملی ممبر کو، کسی کو بھی جانا چاہیے تھا. کم از کم جا کے وہ خان صاحب کی حال چال تو دیکھ لیتے. آج ہم روشنی میں ہوتے، ابھی ہم اندھیرے میں ہیں. آج ہم روشنی میں ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کی تصدیق ہی خان صاحب سے کی. رپورٹ کہہ رہی ہے آپ ٹھیک ہیں، تو کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے تھا. جس کو بھی آفر تھی، مجھے نہیں پتا ناٹ کلیئر کہ کسی کو تھی بھی کہ نہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو جانا چاہیے تھا. ایک عام تاثر یہ، اور کل میں علی امین گنڈا پور صاحب تھے میرے پروگرام میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ایک عام تاثر یہی ہے کہ جی جو دباؤ پی ٹی آئی کا تھا وہ حکومت پہ سے بہت کم ہو گیا ہے. بہت کم کیا بلکہ ختم ہو گیا ہے. اس لیے حکومت بقول ان کے منمانی کر رہی ہے. اور دباؤ بڑھانے کے لیے جب تک اسٹریٹ موبلائزیشن نہیں ہوگی، جب تک مطلب ہے آپ لوگ اپنا جلوہ نہیں دکھائیں گے، لوگوں کو گیلونائز متحد نہیں کرتے، اس وقت تک چیزیں آگے بڑھیں گی نہیں. تو یہ جو ایک مطلب تاثر ہے، خود آپ کے اپنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کے جو تنظیم سے باہر بیٹھے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جو دباؤ ڈالنے کی سیاست تھی اس میں پی ٹی آئی حالانکہ مقبول جماعت ہے، حالانکہ لوگوں کا بہت ان کو سپورٹ حاصل ہے آپ کو، پھر بھی وہ آپ نے مومنٹم کھو دیا ہے؟ جی نہیں، گنڈا پور صاحب کی اپنی ایک رائے ہے اور میں ان کا احترام بھی بہت کرتا ہوں. خان صاحب کے لیے انہوں نے اسٹرگل بھی کی ہے، لیکن ان کی سب باتوں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ان کی اپنی ایک رائے ہے جس کا سب احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی احتجاج والا حصہ جو ابھی آپ نے پچھلے ہفتے 10-12 دنوں میں دیکھا ہے، اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو 8 فروری کے احتجاج سے لے لیں، وہ کال تھی محترم اچکزئی صاحب کی اور علامہ ناصر صاحب اور اسد قیصر صاحب کی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے. اس میں اسٹریٹ ایڈٹ نہیں کہا،
جلسے جلوس کا بھی نہیں کہا کہ آپ نکل کے عوام کو نکالیں، بلکہ 8 فروری کا اگر آپ کو میں یاد دلانے کی جسارت کروں تو وہ تھا کہ لوگوں نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے، پہیہ جام کرنا ہے، ایک بات تو اس میں تو لوگوں کو نکالنے کی بات ہی نہیں تھی، مگر بڑا تو اس لیے یہ لیکلسٹر ہوا کہنا نا کہ وہ لوگ تو نہیں نکلے اتنی تو وہ کامیاب تو وہ نہیں تھی وہ کال ہڑتال نہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، ہاں مجھے جیسا کہنے دیجئے کہ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے اچھا کہ وہ شٹر ڈاؤن کتنی کامیاب ہوئی، اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ میرا نقطہ دوسرا ہے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ نے احتجاج کی کال دی کہ لوگ اپنے شٹر ڈاؤن کریں، پہیہ جام کریں، کتنا کامیاب ہوا نہیں ہوا اس پہ بحث کر سکتے ہیں۔ جو موجودہ ہے اس میں تو سرے سے روڈ بند کرنا یا احتجاج کے لیے نکلنا یا پاکستان میں جلسے جلوس کرنا تو تحریک تحفظ والوں نے کہا ہی نہیں تھا۔ ان کا تو یہ تھا کہ جمعے کے دن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا ہوگا پرامن اور صرف پارلیمنٹرین کا ہوگا۔ یہ جو یہاں اس وقت میں پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھا ہوں، یہاں ہمارے لوگ مقید ہو گئے، انہوں نے وہاں جانا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں چغئی صاحب بشمول ناصر عباس صاحب بشمول اسد قیصر صاحب اینڈ ریسٹ آف دا پارلیمنٹرین مقید ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تو کال اس وقت ایک پیسفل دھرنے کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، پورے پاکستان میں تو احتجاج کی کال تحریک تحفظ یا پی ٹی آئی نے ابھی دی ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ایک طرف بات ہوتی ہے کہ جی مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات کے لیے یا ایسے مذاکرات کے لیے جس میں آپ لوگوں کی کوئی سے ہو، اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت جب تک انڈر پریشر نہیں ہوگی وہ نہیں کرے گی۔ یہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے کہتے ہیں نا کہ کنٹراڈکٹری متضاد اشارے ملتے ہیں، اور متضاد اشارے یہ مطلب ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں مطلب ہے کہ اس میں جارحانہ پن کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی کہتے نہیں جی مذاکرات ہو جانے چاہیے۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے کیا، اور اس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بالکل آج وہ انڈر پریشر نہیں ہے؟ اب میں کوئی بات کروں گا تو لوگ پھر بات سے بات کا بتنگڑ بنائیں گے، تو مجھے نہ کہنے دیجئے، کہہ دیں آج، صرف میں اتنا مطلب کہوں یہ گا تو رمضان سے پہلے بولنا چاہیے آدمی کو۔ جی تو مجھے کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، یا آپ احتجاج کرتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دھرنوں میں بیٹھنے والے بھی آج اپنی ماں، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے رات کو سحری کریں گے۔ ایک آدمی اکیلی سحری کرے گا اور وہ ہے عمران خان، جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی پلاننگ ہے؟ آپ احتجاج کر رہے ہیں، پھر پورے ملک کو نکالیں، پرامن نہیں کرنا، ڈائیلاگ کریں۔ وہ بھلا آدمی شہباز شریف آپ کو آفر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کرتے، ہم نے بات نہیں کرنی، نہ کریں بات، پھر لوگ نکالیں۔ یار نہ لوگ نکالتے ہو، نہ بات کے لیے بیٹھتے ہو۔ قیمت میرا لیڈر چکا رہا ہے، میری پی ٹی آئی میں کسی سے کوئی یاری دوستیاں نہیں ہیں، میں رات کی شاموں کی محفلوں میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، 13-14 سال سے میرا یہ ریکارڈ ہے۔ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، عمران خان کے ساتھ کابینہ میں جب تھا یا اپوزیشن میں جب تھا، رات کو بچوں کے ساتھ، میں اپنے بچوں کے ساتھ شام گزارتا ہوں۔ میرا کنسرن صرف عمران خان ہے۔ 75 سال کی عمر میں وہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، آپ کو آفر آئی کہ خان صاحب سے ملے، مجھے نہیں پتا کس کو آفر آئی، کیوں نہیں گئے؟ اگر علی محمد کو آفر آئے کہ عمران خان سے ملاقات ہے، میں کسی کے باپ کی پرواہ نہیں کروں گا، میں سیدھا جاؤں گا اپنے لیڈر سے ملوں گا کہ آپ کیسے ہیں، یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے آپ کی صحت کیسی ہے۔ لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ کوئی فلانا کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ کرے اس کا دل غم سے پھٹ جائے، مجھے میرا لیڈر عزیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، مجھے نہ عہدے کی چاہ ہے، اور ان حالات میں عہدہ بڑی ذمہ داری ہے، لیکن میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پالیسی بناؤ بھائی، ڈائیلاگ کرنا، ڈائیلاگ کرو، عام نقطہ اٹھایا کہ حکمت عملی تگڑے ہو کے ڈائیلاگ کرو، کسی کی پرواہ مت کرو، کہ حکمت عملی کا فقدان ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان کے لیے رہائی فورس بنانے کا، مگر ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلف لیں گے ہم، اب عید کے بعد کہیں حلف لینے کی باری آئے گی، پھر وہ مطلب آرگنائز ہوگی، کام کرے گی۔ تو آپ کے خیال میں یہ از اٹ اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، صحیح سمت میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے؟ سہیل نوجوان ہے، میرے لیے چھوٹے بھائی جیسا ہے، عمران خان نے اس پہ اعتماد کیا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک عمران خان صاحب کا اعتماد سہیل آفریدی کو حاصل ہے، ہمیں سہیل کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ علی محمد وزیر اعلیٰ ہے، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہے، علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں یا کوئی اور ہے۔ وٹ میٹرز از کہ عمران خان کا نامزد ایک بندہ وزیر اعلیٰ ہو۔ عمران خان نے اس کو بنایا ہے، ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہاں جب وہ خان صاحب اس کو چینج کریں گے، جس کو لائیں گے پھر ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اسی اصول پہ میں گنڈاپور صاحب کو سپورٹ کرتا تھا، میں سہیل کو کرتا ہوں۔ اچھا وہ رضاکار والی آپشن ہے، یہ جو تبدیلی رضاکار ہم نے بہت عرصہ پہلے بنایا تھا، یہ اسی کا ایک کانسیپٹ ہے، اچھا کانسیپٹ ہے۔
لیکن میں نے ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا. سہیل بھائی نے ابھی ہم سے کیا, اچھی سوچ ہے, اگر وہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں وی ول سپورٹ ہم. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محترم اختیار ولی صاحب ہوں گے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب حکومت کوئی بھی تعویل پیش کرے, چاہے وہ قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر, ایک ہی بیانیہ بن رہا ہے, وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں زیادتی ہو رہی ہے. ان کو جو معمولی قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ ذاتی معالج سے ان کی ملاقات ہو, ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہو, یا اسپتال میں ان کو داخل کرنے کی بات ہو, ان کو میسر نہیں آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی کرکٹرز تک نے اس کے اوپر ایک اپیل کی حکومت پاکستان سے. کیا وجہ ہے کہ حکومت اس معاملے پہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما محترم اختیار ولی صاحب. اختیار صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو کہتے ہیں نا بین الاقوامی کرکٹرز تک نے اپیل کر دی. جناب کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بالکل نرمی کا مظاہرہ نہیں کرے؟ بیماری میں تو مطلب ہے, کہتے ہیں جنگ میں تو ریڈ کراس کو بھی جو ہوتا ہے کہ وہ موو کرتی ہے اور لوگوں کی مدد کر دیتی ہے, تو آپ لوگ کیوں اتنا سختی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو لیٹ میموری اور ریکارڈ کو ہم اسٹریٹ کریں, میموری کو ریفریش کریں, 2024 کے الیکشن کے بعد یہ ملاقاتیں, یہ رابطے, یہ ساری چیزیں دوستوں کے ساتھ, رفقا کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اٹ واز اے نارمل روٹین, اٹ واز روٹین میٹر. بٹ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے سازشیں شروع ہوئی, اڈیالہ جیل سے شرارتیں شروع ہو گئی, اور پھر اس کے بعد ہم نے 24 نومبر کی فائنل کال کو بھی دیکھا, اور پھر اس میں خون خرابہ بھی دیکھا کہ اس میں کتنا گندا پلان بنایا گیا تھا. تو اس کے بعد ان چیزوں کو تھوڑا سا, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا اس کو مینیج کیا گیا ہے, اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں. جہاں تک کرکٹرز کی بات ہے تو وہ سب ہمارے لیے محترم ہے, لیکن ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہمارے گھر کی ہے اس سے وہ شاید نہیں, ان کو علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل میں اپنے قیدیوں کو رکھتے تھے اور اپنے مخالفین کو رکھتے تھے تو ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا. وہ ان کی نقلیں بھی بناتے تھے, شکلیں بھی بناتے تھے, میمیکریز بھی کرتے تھے, اور سکرین پر ان کی ویڈیوز بھی چلایا کرتے تھے. تو اب ان کرکٹرز بیچاروں کو تو یہ چیزیں نہیں معلوم, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو عمران خان کو جیل میں تمام سہولیات دی ہیں. آج آپ کو پتہ ہے, آپ اسے بہتر جانتے ہیں, میں خطا کلامی کروں کہ سیاست جو ہے وہ پرسیپشن کا کھیل ہوتا ہے کہ آپ کیا, تو جو پاکستان کی تصویر آ رہی ہے وہ بڑی منفی آ رہی ہے. تو یہ حکومت کے لیے کنسرن ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا آپ چھوٹ دے دیتے ہیں, جو کہ حق بھی ہوتا ہے. آپ یاد کریں نا کہ نواز شریف صاحب تو بیرون ملک گئے تھے, زرداری صاحب بیمار ہوتے تھے, وہ جا کے ضیاء الدین اسپتال لیٹ جایا کرتے. تو یہ سب چیزیں ہیں, حقیقت ہے. تو یہ جو منفی تصویر بن رہی ہے پاکستان کی, اس کو دور کرنے کے لیے ذرا سا نرمی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ پاکستان کی تصویر تو دنیا بھر میں اس وقت جتنی پازیٹیو بن چکی ہے, میرے خیال میں ماضی میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی, کوئی مثال موجود نہیں ہے. جو آج پاکستان ڈپلومیٹکلی جتنا اسٹرینتھن کھڑا ہے, جتنے مسکیولر باڈی کے ساتھ کھڑا ہے, کبھی شاید اس طرح نہیں تھا. وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی اس کو نظریں چرائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. ان کی فیملی کو پتہ بھی نہیں تھا, اور ان کی فرسٹ کلاس ان کو میڈیکل پروٹوکول مہیا کیا گیا, اور ابھی بھی وہ جاری ہے, اور مزید بھی وہ چلتا رہے گا. جہاں تک بات ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کی, تو ڈاکٹرز کی ٹیم میں ندیم قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سفارش پر اور ان کی ریکمنڈیشن پر, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مالج ہمارا نہیں ملنے دیا جا رہا بات میں, تو کیا آسمان کیا سر, یہ دیکھیں ذاتی مالج کو تو ملنے دے, وہ جو انہوں نے نام دیے کہ کزن ہے کوئی اور کوئی. عامر صاحب وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. وہ نوشیروان برکی جو ہے, اس نے خیبر پختونخوا کو گزشتہ 14 سال سے اس کا جو ہیلتھ کا ڈھانچہ ہے اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. نوشیروان برکی جو ہے وہ اس نے 4.25 سال پاکستان کے ہیلتھ کے نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. وہ کیا ڈاکٹر ہے, اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے. وہ قطع نظر, لیکن اگر ان کی فرمائش ہے تو وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے نا. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت اچھی ہو گئی, تو پھر آپ کو چاہیے کہ ملوا دیں, گواہی آ جائے, ختم ہو گئی بات, آگے بڑھیں. جی عامر صاحب, آگے تو بڑھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ فرمائش آپ ان کی پوری کر دیں, اس کے بعد 10 فرمائشیں اور آ جائیں گی. ان کی تو فرمائشوں کا لسٹ ختم نہیں ہوتا, یہ تو فرمائشی پروگرام چلانا چاہتے ہیں. آپ حکومت میں, آپ کا کام ہے فرمائشیں پوری کریں, مطلب ہے کچھ گریشس دریا دلی کا مظاہرہ کریں. اختیار صاحب کیا حرج ہے؟
कर ही रहे हैं सर, कर ही रहे हैं, इलाज कर रहे हैं बाकायदा, ठीक ठाक उनकी मर्जी से कर रहे हैं, उनकी मर्जी से बढ़ के कर रहे हैं, उनकी सोच से बढ़ के कर रहे हैं। वो दरिया दिली और क्या होती है? अब ये तो नहीं कर सकते ना कि कैदी को बोले कि जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले, वो वाला सीन तो नहीं हो सकता लेकिन ना। वो खैर वो आमिर साहब, अच्छा, हमें माजी वो की मिसालें याद है ना कि जरदारी साहब अस्पताल में होते थे, अच्छे खासे बड़ी सहूलतें होती थी। नवाज शरीफ साहब को लोग कहते भी लंदन भेज दिया, इससे ज़्यादा और क्या सहूलत चाहिए। तो इमरान खान भी एक साबिक वज़ीर आज़म है। सर जो इस वक्त इमरान खान साहब है, तो ही इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड पॉलिटिकल कैदी या जो भी आप कहें, या कन्विक्टेड प्रिजनर कहें, वो इस वक्त सबसे मोस्ट प्रिविलेज्ड बंदे हैं। इतनी फैसिलिटेशन ना भुट्टो साहब को मिली थी, ना जरदारी साहब को मिली थी, ना मरियम नवाज को मिली थी, ना शहबाज शरीफ को मिली थी। कुछ का तो मैं गवाऊँ, बड़ी इतना मिली थी। जरदारी साहब का मैं याद है, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज हुआ करती थी। ये तो सर, इन इतना गुनाहगार आंखों बड़ा- ने खुद देखा। और जो हमारे लाहौर के दोस्त कहते हैं, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुत बड़ा सेल उनको दिया गया है, वर्जिश की मशीनें दी गई हैं, खाना वो आ रहा है कि मेरे ख्याल में मैं और आप बाहर भी नहीं खा नहीं, रहे। वो सारे कैदियों और के मैंने क्या मजे चाहिए? देखे हैं, ऐसे ही होता है। वो हम तो जाया करते थे जेलों में मिलने लोगों से, सियासतदानों से, सर, तो बस अच्छे मजे में आपको होते तो थे। फिर ये भी याद होगा ना कि इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा था कि ये तो जेल खाने के लिए नहीं आते, ये तो जेलों में हाँ, इनके बड़े मजे हैं, वो मैं तारीखी जाता जुमला, हूं, मैं बिल्कुल ये चीजें जो है मैं इनकी अभी ठीक करता हूँ, ये जेल में है, ये अयाशियां इनकी नहीं चलेंगी। चलिए, अच्छा मुझे हमने बताइए, फिर आखिरी भी इनकी वो आखिरी मेरा अयाशी सवाल जारी रखी। आपसे, जो आपके नक़ाद हैं उनका कहना है कि जब आप किसी अपने कैदी पे सख्ती करते हैं, उसके साथ मतलब है कुछ पाबंदियां आयद करते हैं, तो ये हुकूमत की मजबूती की नहीं कमज़ोरी की अलामत है। फ़र्ज़ करें शरारत हो भी रही है जेल से, तो माशाल्लाह इतनी मजबूत हुकूमत आपके बकौल मकबूल भी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे मकबूल है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि आदमी जेल से कुछ शरारत करते हैं, करने दें, क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? कारोबार हयात तो चलता रहेगा उसी तरह। जनाब देखिए, अगर बात सिर्फ मुलाकात की हो, बात सिर्फ डॉक्टर की रसाई तक हो, तो वो भी कर देते हैं, जाती मुआलिज की वो भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपने जेल बैठकर सियासत करनी है, और सियासत भी गंदी सियासत करनी है, और आपने उसको चलाना है, तो फिर हमने भी हुकूमत चलानी है, तो हुकूमत हमें भी चलानी फिर है। अपनी चीजों को अब ज़ाहिर है कि हमने ये भी एक अपने काबिले मामलात बहस उसी बात के है मुताबिक करना होगा। कि साफ सियासत अगर क्या आप और गंदी सियासत साजिशें क्या है। बंद कर दे, शरारत बंद कर देंगे, तो फिर आपको भी हर किस्म की फैसिलिटेशन मिल सकती है, और दुरुस्त। ये कदगने जो आपको फील हो रही है कि ये नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं वो होगी, खत्म हो लेकिन ये जाए। इनको पता है। तो दुरुस्त। अब जेल मैं- में वो बैठकर उनका ये ख्याल है, और कुछ बेवकूफ दोस्त उनको ये मशवरा दे रहे हैं और इनको मिस रिपोर्टिंग करते हैं कि फलाने पुल पर 1.5 लाख और फलाने पुल पर 2.5 सख्त लाख, बात करें। और मैं समझ गया इफ्तार वली साहब, मुझे मुझे वाइंड अप करना है सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौका Sir, हमारे thank you सामने very आ much गया। जी, बहुत शुक्रिया thank you very much, जनाब, बहुत आपने सुनी इफ्तार वली साहब की गुफ्तगू। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो हमने कौमी सियासत पे बात की, कभी कभार क्रिकेट की सियासत पे भी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे हॉकी की सियासत पे, लेकिन वक्फे के बाद। तो जनाब, आजकल बात हमेशा जो है ये अमूमी तौर पर क्रिकेट की होती है, लेकिन एक ज़माना था कि जब हॉकी जो थी पाकिस्तान के खेलों का राजा महाराजा हुआ करती थी। हॉकी के मैदान में, आलमी मैदान में पाकिस्तान के झंडे गड़े हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, और वक्त बदलने के बाद हम क्या देखते हैं कि हॉकी में इन्हितात आया। ठीक है कि पाकिस्तान की टीम जो है मैदान में इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी उसके साथ वो सलूक हो जो हुआ। यानी कि उनको होटल का कमरा नहीं मिला, एयरपोर्ट पे कोई उनको लेने के लिए मौजूद नहीं था, घंटों वो सड़क पे खड़े रहे। फिर जब उन्होंने अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया तो खाना खुद बनाना पड़ रहा था, कपड़े खुद धोने पड़ रहे थे। तो देखते हैं कि इमाद, जो हमारे कैप्टन इमाद भट्ट साहब, उनकी ज़बानी उन पे क्या गुजरी। जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लावारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं। तो जनाब, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमने जहमत दी है हसन सरदार साहब को, किसी तारुफ के मुताज नहीं, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी, बहुत बड़ा नाम, और बड़ी हमारी इज़्ज़त अफजाई है कि आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। जो कौमी टीम के साथ हुआ कि होटल नहीं मिला,
یا جب ملا تو پھر بہت ہی خراب ان کے ساتھ حالات تھے وہاں پہ رہنے کے لیے, گھنٹوں انتظار کیا. کیا کامنٹ کریں گے, یہ کیا ہو گیا ہماری ہاکی کو؟ بس اس ویری انفارچونیٹ میں کہوں گا کہ وہ جو بچے ہیں ان کو یہ ایسا میسج مل رہا ہے کہ جو ہاکی کھیل رہے ہیں, کیونکہ اب ہاکی بہت کم بچے کھیل رہے ہیں, اب اگر یہ بچے کھیل رہے ہیں, ٹیلنٹ ہمیں مل گیا ہے, اور لکیلی یہ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ بہتر ہیں, ان پر محنت کی جائے تو وہ اور امپروومنٹ ان کی ہو سکتی ہے. اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے جو میں نے یہ پلیئر سے ہی سنا ہے, پہلے سنتے رہے تھے پر اس میں کمنٹس نہیں کر رہا تھا کہ شاید ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں, لیکن ان بچوں کی ضرورت ہوا مجھے. بچوں جتنا ہم ایک اسپورٹس مین کو آرام کر دے سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کی میچز میں, خاص طور سے جب وہ میچز جو اب ہم سے بہت ٹیمیں بہتر ہیں, آسٹریلیا, جرمنی خلاف کھیل رہے ہیں, تو اور دوسری کنٹری میں اپنے ملک میں نہیں ہے, اور وہاں پہ پھر یہ پتہ لگتا ہے ان کو کہ جی میں ہوٹل نہیں ملا, ہماری بکنگ میں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, تو دل برداشتہ تو ہوں گے وہ, اور پھر اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھنٹوں جو ہے وہ روڈ پہ دس واٹ ڈیسائڈ کہ گھمایا گیا, اور اس کے بعد پھر اے بی این بی پہ پھر انہوں نے کوئی فلیٹ لیا, اپارٹمنٹ لی, جگہ لیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ. تو ماضی میں جب آپ لوگ جایا کرتے تھے, مطلب یہ تو کبھی تصور میں کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ قومی ٹیم کے ساتھ جو پاکستان کا کلر پہنے ہوئے ہوں لڑکے, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا, تو آپ لوگوں کے ساتھ تو کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے اچھے زمانے میں, کیا بعد میں بھی کبھی نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی, ذمہ دار کون؟ دیکھیے ظاہر ہے ذمہ دار فیڈریشن ہے. فیڈریشن میں جو ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں, جب سے مفتی صاحب کو لگایا گیا ہے, کہ ان میں کوئی اسکل بھی نہیں ہے اس طرح کی مینجمنٹ کی, اور یہ ہر ٹور پہ جاتے بھی ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے ٹور پہ جانے کے لیے, اس کے لیے مینیجر ہوتا ہے, کوچز ہوتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے ایک پوری. جو ہمارے زمانے میں ایئر مارشل نور خان ہوتے تھے, یا اور دوسرے ایئر مارشل اس وقت ہوا کرتے تھے پریزیڈنٹ, تو وہ فائنلز میں آپ کے یا سیمی فائنلز میں آپ کے اولمپک اور ورلڈ کپ کے, ہر ٹورنامنٹ کے نہیں, ورلڈ کپ اور سیمی فائنل ہو اور اگر اولمپکس کا ہو تو اس میں وہ جا کے پہنچتے تھے, وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. تو یہ اب ایک عجیب سی ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ پریزیڈنٹ کا جو ہاکی فیڈریشن نے جو پاس کیا ہوا ہے اپنے اس میں, وہ $500 پر ڈے ہے. اب اس کو ہی لے لیں تو دیکھیں بچوں کو تو پیسے کچھ نہیں مل رہے ہیں, اب وہ $500 کا پریزیڈنٹ لے جائے گا ہر ٹور پہ, تو بچوں کو کیا ملے گا؟ تو جو پیسہ مل رہا ہے وہ پھر آفیشلز میں ہی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, which is very unfortunate. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پریزیڈنٹ لگانا چاہیے جو تھوڑی بہت ہاکی ضرور سمجھے, نو ہاؤ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹولی اور اس کا جو ہے بڑا زیادہ وہ ہونا چاہیے, اور خاص طور سے کوئی پوسٹ ہو اس کی, یا کوئی اسپانسر وہ لا سکے, کوئی ایسی اس کے پاس ہو, جیسے کوئی گورنمنٹ کے ادارے میں اس کے کوئی اتنی ایسی جگہ ہو. پہلے ہمارے پی آئی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے, وہ سارا آرام دیتے تھے, ٹکٹ فری ہو جاتی تھی, رہنے کا فری ہو جاتا تھا, کھانا پینا رہنا سارا تو پی آئی برداشت کرتی تھی. تو اس لحاظ سے ہمیں اس وقت فیڈریشن جو ہے وہ بڑی تگڑی چیز سمجھی جاتی تھی, اور ریزلٹ بھی آپ کے سامنے تھا. اب ریزلٹ جو ہے یہ بچے اگر امپروو کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہمت افزائی کی ضرورت ہے. اچھا ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان ہاکی فیڈریشن اور اسپورٹس بورڈ, ان کے درمیان بھی کوئی چپکلش ہے, جس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں سیاست کی ہر چیز جو ہے ہمارے ملک میں سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. میرے خیال میں تو پاکستان اسپورٹس بورڈ نے کچھ ہیلپ کی ہے فائنینشلی, لیکن انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر چیز پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہی کرنی ہے تو پھر وہی سنبھال لیں. اور دوسرا وہ فیڈریشن کو پیسے دینے, انہوں نے ہر فیڈریشن کو ہی دیتے ہیں وہ, لیکن جو بھی دیتے ہیں وہ اس کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو جو ہے وہ مس یوز نہیں کرنا چاہیے. اور آفیشلز کو خاص طور سے اپنے پر خرچ نہیں بلکہ لڑکوں پہ جو کہ ایک نام پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے بدنامی کتنی ہوئی ہے آسٹریلیا میں, کیا سمجھ رہے ہوں گے آسٹریلیا کے لوگ, جرمنس کے وہ جو کھیلنے آئے تھے وہ بھی, اور جو وہاں پہ اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ بھی, وہ کیا سمجھیں گے؟ دیکھیں ایسی اگر کوئی ٹیم پاکستان میں آ جائے اور وہ فلیٹوں میں رہے اور اپنے کھانے بنائے اور اپنے برتن دھوئے خود وہ پلیئرز, تو پھر اس کی کیا جو ہے نا وہ عزت رہ جائے گی اس کے ملک کی. تو یہ ملک ہمارے ملک ہے ہمارا, اس کا ہم نے نام کیا ہے کہ ہم نے لارنس لے کر آئے اس کنٹری کے لیے, اور ہم اولمپک چیمپئن رہے ہیں ہاکی میں, ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں ہاکی میں. اس کے ساتھ پھر کم از کم اس کا نام جو ہے, ہمارا جو عزت ہے ہمارے ملک کی,
وہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم اور ظاہر ہے کہ لڑکوں اس پہ طرح ہمارا جو نہیں پلیئرز کرنی ہیں چاہیے۔ جو کھلاڑی ہیں ان کے اوپر نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہوگا، مطلب ایک تھکاوٹ ہوتی ہے کہ اگر جی ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوا تو ان کے کھیل کی کارکردگی پہ بھی پہلی بہت مطلب ہے سخت ٹیموں سے مقابلہ ہے تو اس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے، دیکھیں اگر وہ کھانے پینے کا، کیونکہ وہ خود ہی کوک کر رہے تھے، تو اگر وہ خود ہی کوک کریں گے، خود ہی کھانا بنائیں گے، خود ہی سامان لائیں گے، تو ان کا سارا دن تو اس میں لگ جائے گا، تو میچ کب کھیلیں گے؟ تو یہ ایک ان کے لیے ایک بچوں کے لیے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سائن نہیں تھا ٹورنامنٹ اتنے بڑے میچز کھیلتے تھے۔ اچھا مجھے پتہ ہے موضوع بہت بڑا ہے اور لیکن ظاہر ہے کہ 2-3 منٹ میں نہیں نمٹ سکتا، لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان ہاکی کا انعطاف، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جی جو ہاکی فیڈریشن کا صدر ہو وہ کم از کم انتظامی امور میں طاق ہو، کیا وجہ ہے ہمارے انعطاف کی اتنی وجہ کیا ہے اور کیوں ہم جو ہے انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پا رہے؟ ریوائیو کرنے کے لیے ہاکی کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ہاکی میں ایک تو پالیٹکس جو ہے، پولیٹیکلی کوئی بندے کو نہیں لگائیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی میں کہتا ہوں اولمپئن بھی ہے اس کو بھی نہ لگائیں جب تک کہ وہ ڈیزرو نہ کرے۔ تو یہ ایک اچھی روایت نہیں، وہ ڈیزرو کرے ہونا چاہیے جو اسپانسرز لائے، جو کہ جس کے پاس ایک ایسی چیز ہو جو کہ بچوں کو اور ہاکی فیڈریشن کو دے سکے اپنے تئیں، لیکن وہ اگر ایسا نہیں کر پا رہا تو پھر وہ ڈیزرو نہیں کرتا ایز اے پریزیڈنٹ۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خرچے بہت زیادہ ہیں اور جو اسپانسر وہ مل نہیں رہے ہیں تو، اور جو پیسہ ہے وہ بھی نہیں آ رہا، جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے ان کے اپنے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس میں کمی ہونی چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جس میں کہ ہم جو ہے بچوں پہ زیادہ خرچ کریں اور فیڈریشن پہ کم کریں۔ بہت بہت شکریہ حسن سردار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہر جگہ ہر ادارے خاص پہ پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ میرٹ نہیں ہوتا، ہر جگہ جو ہے ایک منفی سیاست ہو رہی ہوتی ہے۔ سیاست بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر منفی ہو اور لوگوں کو نوازنا اس کا کام ہو تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات نہیں چلتے، اور یہی کچھ ہماری ہاکی کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ ملک جو ہاکی میں راج کیا کرتا تھا آج وہ بہت پیچھے چلا گیا، اور جو کچھ اس ٹیم کے ساتھ ہوا میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے وہ چیز ناقابل برداشت ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔